امام احمد ابن حنبل. آج کل پوری دنیا میں انہی 4 اماموں کی عام طور پر تکلیف کی جاتی ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل ایک مسجد میں تشریف لے گئے تو وہ مسجد کا جو خطیب تھا دوستو وہ حدیث بیان کر رہا تھا, وہ روایت بیان کر رہا تھا. آپ ذرا غور سے سنیے, آپ نے سنا بھی ہوگا. تو وہ جو خطیب تھا وہ روایت بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا رواہ ابن احمد ابن حنبل و رواہ احمد ابن حنبل, اور کہہ رہا تھا کہ اس حدیث کو احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل اسی مسجد میں تشریف فرمائے. آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے تو یہ حدیث روایت ہی نہیں کی ہے, میں نے تو اپنی کسی کتاب میں اس حدیث کو نقل ہی نہیں کیا ہے, تو نے یہ بات کہاں سے کہہ دی؟ تو کہنے لگا تمہاری طرح کے میری نظر میں 12 امام احمد ابن حنبل. اس لیے آپ بچ کے رہیے گا, یہ ایسا پرفتن دور ہے, لوگ غلط باتیں سنا کر کے, غلط روایتیں بتا کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. اسی لیے آپ کبھی بھی کوئی بھی بات سنیے تو اس کی ضرور تحقیق کر لیا کیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی وحدانیت کا اعلان کرنا رب قدیر کو مقصود ہوا تو تمام کائنات کی روحوں کو جمع فرمایا اور کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ملائے اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں. جب اب ہم اور آپ اس خاکدان گیتی میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, آئے ہی نہیں تھے, ہماری روحوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کے بعد تمام کائنات کی روحوں کو اللہ نے جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, تو ہم جیسے مومنوں نے کہا اے رب تو ہی ہمارا رب. الحمدللہ اس بلا کے کہنے کی وجہ سے, اس لبیک کے کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک مسلم ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا اور ہم فخر سے کہتے ہیں دوستو, گرو سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں, فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں. اپنی مسلمانیت پر شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آپ ہی برحق ہیں, آپ ہی حق پر ہیں, آپ ہی کو مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت نصیب ہوگی. دوستان محترم, عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے نئی چیز لا دیے, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ قرآن سے ثابت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تمام کائنات کی روحوں سے اقرار و تشہد لیا, اشہاد لیا, اس کے بعد کہا اب میرے محبوب کی باری آتی ہے, اے عام روحوں تم چلی جاؤ. اب اگر یہاں کوئی روحیں رہیں گی تو میرے مقدس نبیوں کی روحیں رہیں گی, میرے مقدس رسولوں کی روحیں رہیں گی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نبیوں سے یہ عہد لیا. قرآن کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ ہم نے نبیوں سے یہ عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, میں تمہیں کتاب بھی دے رہا ہوں, حکمت بھی دے رہا ہوں, دانائی بھی دے رہا ہوں, تمہیں معجزات بھی دے رہا ہوں, تمہیں اپنے دلائل کو, اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں معجزوں سے آراستہ کر کے بھیج رہا ہوں. تم اس بات کو تو اقرار کرتے ہو نا. اللہ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر اچانک میرا آخری نبی آ جائے تو کیا کرو گے؟ یہی تو میلاد ہے دوستو, یہ میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرشتہ تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع فرما کر, ہم سب جمع ہیں نا, ہم سب مسلمان یہاں جمع ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک محفل منعقد فرمائی جس میں تمام انبیاء کرام کی روحوں کو رکھا اور کہا کہ میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں. کسی کو تورات دیا, کسی کو انجیل دی, کسی کو زبور عطا فرمایا. مختلف صحیفوں سے, مختلف آسمانی کتابوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو نواز کر کے اس خاکدان گیتی کے اندر بھیجا. اور پھر فرماتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر تمہارے پاس اچانک میرا محبوب آ جائے تو کیا کرو گے؟ سبحان اللہ. تم نبی ہو, رسول ہو, نیا دین لے کر کے آئے ہو, اور میرا نبی آ جائے, میرا آخری رسول آ جائے اور وہ نئے دین کا اعلان کر دے تو کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اے میرے مقدس رسولو گواہ ہو جاؤ کہ تم اپنا دین چھوڑ کر کے میرے محبوب کے دین میں آباد ہو جاؤ. یہیں تک نہیں,
وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب جب میرے محبوب کو تمہاری ضرورت پڑے تم ان کی مدد کے